اسرائیل نے مشرقی وسطی میں ایک اور جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل نے ایران پر بڑے حملے کے بعد جنگ کا آغاز کر دیا۔ صبح 4 بجے کے قریب تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے ایران میں 100 مقامات پر 300 سے زائد 200 حملے۔ ایران کی مرکزی جوہری افزودگی کے سینٹر پر بھی بمباری کی گئی، ری ایکٹر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور 6 فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے قم، تبریز، اصفہان، کرمان، ارمیا، مراغہ میں جوہری اور فوجی تنصیبات اور عوامی مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے جنرل حسین سلامی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو گئے۔ جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی، آزاد یونیورسٹی کے صدر مہدی تہرانچی اور جوہری سائنسدان رضا ذوالفقاری بھی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بنے۔ اسرائیل کا القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی اور سینئر جوہری سائنسدان کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے سابق سیکورٹی چیف علی شمخانی اور میجر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی ایران کے نئے آرمی چیف اور جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈر ان چیف مقرر۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران میں اسرائیل کے حملوں کے بعد مساجد پر سرخ جھنڈے لہرا دیے گئے۔ ایران میں سرخ پرچم کو بدلہ لینے کا جھنڈا کہا جاتا ہے۔ انتقام کا جھنڈا بلند کرنا ایرانی ورثے میں ریاست اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایسے وقت بلند کیا جاتا ہے جب کسی بڑی مذہبی یا قومی شخصیت کو شہید کیا جائے اور ریاست یا قوم اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو۔ قوم کو ایک واضح پیغام دینا ہو کہ دشمن کے خلاف انتقامی کارروائی ناگزیر ہے۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا اسرائیل نے تلخ اور دردناک انجام کا راستہ چن لیا ہے اور وہ یقیناً اس کا مزہ چکھے گا۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں معطل، ملک کا فضائی نظام ہائی الرٹ۔ ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی۔ اردن، عراق اور شام نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ اسرائیل نیتنز شہر میں ایران کے جوہری افزودگی کے مرکزی مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی تصدیق کر دی۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس پر اٹامک انرجی ایجنسی نے لکھا کہ ایران میں تشویشناک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ امریکہ نے متنبع کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن امریکی فوج کا اس آپریشن میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ایران نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ امریکی وزیر مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف حملوں میں ملوث نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران اور امریکہ میں اتوار کو ہونے والا مذاکرات کا دور باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ایران پر حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال پر گفتگو کی۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک کی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی حملہ غیر قانونی اقدام ہے۔ جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل ایران بڑھتی کشیدگی پریشان کن ہے۔ کیوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے مشرق وسطیٰ کے لیے تباہ کن ہیں۔ چین کی موجودہ صورتحال پر تشویش۔ جاپانی وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی امریکہ ایران مذاکرات کے موقع پر ایران پر حملہ باعث تشویش قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ ایوان بالا اور ایوان زیری میں
ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ سینٹ میں وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے قرارداد پیش کی۔ قراردادوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حدود اور سالمیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستانی قوم اور حکومت اور پارلیمان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ایرانی قیادت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ پہلے سے غیر مستحکم خطے کے مزید غیر مستحکم ہونے کا خطرہ ہے۔ مزید کسی بھی کشیدگی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کشیدگی میں کمی کے لیے اجتماعی طور پر کام کرے۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ قابل نفرت اقدام نے بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی کارروائی علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بین الاقوامی برادری اور اقوام متحدہ اسرائیلی جارحیت کو فوری رکوائے۔ اسرائیل ایران کشیدگی، وزارت خارجہ میں پاکستانی زائرین کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا وزارت خارجہ میں قائم کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی اور زائرین کو مکمل سہولت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور ملک بھر میں آج بھی سورج کا پارہ ہائی رہے گا۔ لاہور میں صبح سویرے درجہ حرارت 37 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری تک جانے کا امکان 16 جون کے دوران۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ، خام تیل کی قیمت 10% تک بڑھ گئی۔ برنٹ کروڈ آئل $76 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے۔